السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ یاسین آیات 1 تا 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً تم رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ نازل کردہ ہے غالب اور مہربان ہستی کا، تاکہ تم متنبع کرو ایسی قوم کو کہ نہیں متنبع کیے گئے ان کے باپ دادا، اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً پوری ہو چکی اللہ کی بات ان میں سے اکثر پر، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بلا شبہ ہم نے ڈال دیے ہیں ان کی گردنوں میں طوق، اور انہوں نے جکڑ لیا ہے ٹھوڑیوں تک، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ اور کھڑی کر دی ہے ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور اس طرح ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یکساں ہے ان کے لیے، خواہ تم خبردار کرو انہیں یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو بس خبردار کر سکتے ہو اس شخص کو جو پیروی کرے نصیحت کی اور ڈرے رحمان سے بن دیکھے، سو خوشخبری دے دو تم اسے مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ یقیناً ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور لکھتے جا رہے ہیں ہم ان اعمال کو جو انہوں نے کر کے آگے بھیج دیے اور باقی چھوڑے، اور ہر چیز کو درج کر رکھا ہے ہم نے ایک بڑی کتاب میں جو ہر بات کھول کھول کر بیان کرتی ہے۔ اور سناؤ تم انہیں مثال کے طور پر بستی والوں کا، جب آئے تھے ان کے پاس پیغمبر، جب بھیجے تھے ہم نے ان کی طرف دو، تو جھٹلا دیا انہوں نے ان کو، پھر تقویت دی ہم نے تیسرے سے، اور انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہو تم مگر ایک بشر ہماری ہی طرح کے، اور نہیں نازل کیا ہے رحمان نے کچھ بھی، نہیں بولتے ہو تم مگر صریح جھوٹ۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں، اگر نہ باز آئے تم تو ہم ضرور سنسار کر دیں گے تمہیں، اور پاؤ گے تم ہمارے ہاتھوں دردناک سزا۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو۔ اور آیا شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، پیروی اختیار کرو ان رسولوں کی، پیروی کرو ان لوگوں کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی اجر، اور وہ ٹھیک راستے پر بھی ہیں۔ اور کیا ہوا ہے مجھے کہ میں بندگی نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا بنا لوں میں اسے چھوڑ کر اوروں کو معبود؟ حالانکہ اگر ارادہ کرے رحمان مجھے نقصان پہنچانے کا تو نہ کام آ سکے میرے ان کی شفاعت ذرا بھی، اور نہ ہی وہ مجھے چھڑا سکیں۔ یقیناً میں اگر ایسا کروں تو ضرور کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بلا شبہ میں تو ایمان لے آیا اس پر جو تمہارا رب ہے، اور تم بھی میری بات مان لو۔ سو کہا گیا اسے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کے لوگ جان لیتے کہ کس چیز کی بدولت مغفرت فرما دی ہے میرے رب نے، اور شامل فرما دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں۔ اور نہیں بھیجا ہم نے اس کی قوم پر اس واقعے کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہم بھیجا کرتے ہیں۔ نہیں تھا وہ مگر ایک چنگھاڑ جس سے ایک دم وہ سب ہلاک ہو کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جب بھی آتا ہے ان کے پاس کوئی رسول تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم ان سے پہلے مختلف زمانوں میں، جو یقیناً اب ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ اور نہیں کوئی ان میں سے مگر سب کو ہمارے حضور حاضر کیا جائے گا۔ اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، زندہ کرتے ہیں ہم اسے اور نکالتے ہیں ہم اس میں سے غلہ، پھر اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اور پیدا کیے ہم نے اس میں باغ کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور پھاڑ نکالے ہم نے اس میں چشمے، تاکہ کھائیں یہ ان کا پھل، حالانکہ نہیں ہے یہ بنایا ہوا ان کے ہاتھوں کا،
کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، اس میں سے پاک ہے وہ ذات جس نے بنائے جوڑے ہر قسم کے، اس میں سے بھی جو گاتی ہے زمین، اور خود ان کی اپنی جنس میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں یہ نہیں جانتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، کھینچ لیتے ہیں ہم اس پر سے دن کو، تو یخلخت ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف۔ یہ نظام بنایا ہوا ہے ایک زبردست اور حلیم ہستی کا۔ اور چاند مقرر کر دی ہیں ہم نے اس کے لیے منزلیں، یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے پھر کھجور کی پرانی شاخ کی طرح۔ نہ تو سورج کے بس میں ہے کہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جا سکتی ہے دن پر، اور سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور نشانی ہے ان کے لیے کہ ہم نے سوار کرایا ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم چاہیں تو غرق کر دیں انہیں، پھر نہ ہو کوئی فریاد سننے والا ان کا، اور نہ وہ بچائے جا سکیں، مگر یہ رحمت ہی ہے ہماری، اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے ایک وقت خاص تک۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور نہیں آتی ان کے سامنے کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان سے جو ایمان لائے ہیں کہ کیا کھلائیں ہم انہیں کہ اگر چاہتا اللہ تو خود انہیں کھلا دیتا، نہیں ہو تم مگر مبتلا کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ کب پوری ہوگی یہ دھمکی اگر تم سچے ہو، نہیں انتظار کر رہے یہ مگر ایک چنگھاڑ کا جو انہیں آ لے گی اس حالت میں کہ وہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ اور پھونکا جائے گا سور تو یکایک یہ اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کے حضور چل پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، کس نے اٹھا کھڑا کیا ہمیں ہماری خوابگاہوں سے؟ ارے یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے، نہیں ہوگی یہ مگر ایک چنگھاڑ کہ یکلخت وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرا بھی، اور نہ بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر وہی جو تم کرتے رہے۔ بلا شبہ اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مشغول لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے ہوں گے وہاں لذیذ پھل، اور ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ طلب کریں گے۔ سلام کہلایا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ اور چھٹ کر الگ ہو جاؤ آج تم اے مجرموں، کیا نہیں ہدایت کی تھی ہم نے تمہیں اے اولاد آدم کہ نہ عبادت کرنا تم شیطان کی، بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ عبادت کرنا میری، یہی ہے سیدھا راستہ۔ اور یقیناً گمراہ کیا ہے اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، داخل ہو جاؤ تم اس میں آج اس کفر کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ آج بند کیے دیتے ہیں ہم ان کے منہ، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں ان اعمال کی جو یہ کماتے رہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو مٹا دیں ان کی آنکھیں، پھر لپکیں یہ راستے کی طرف، لیکن کہاں سجھائی دے گا ان کو۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر کے رکھ دیں ان کی جگہ پر ہی، پھر نہ یہ آگے چل سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ اور جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں الٹ دیتے ہیں ہم اس کی ساخت کو، کیا انہیں عقل نہیں آتی؟ اور نہیں سکھائی ہم نے اس نبی کو شاعری، اور نہیں تھی اس کے شایان شان یہ چیز، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ خبردار کرے وہ ہر اس شخص کو جو زندہ ہے اور حجت قائم ہو انکار کرنے والوں پر۔ کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ
کہ ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے چوپائے بھی، اور اب یہ ان کے مالک ہیں۔ کر دیا ہم نے ان کو ان کے قابو میں، سو انہی پر یہ سوار بھی ہوتے ہیں اور انہی کا کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ہیں ان میں طرح طرح کے فائدے اور مشروبات، پھر کیوں یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ اور بنا لیے ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی خدا، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، نہیں کر سکتے وہ خدا ان کی مدد، بلکہ یہ لوگ خود ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا نہ رنجیدہ کریں تم کو ان کی باتیں، یقیناً ہم جانتے ہیں وہ باتیں بھی جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا کبھی غور نہیں کیا انسان نے کہ ہم نے پیدا کیا ہے اسے نطفہ سے، پھر یکا یک وہ بن گیا کھلا جھگڑالو، اور اب وہ چسپاں کرتا ہے ہم پر مثالیں اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہو زندہ کرے گا انہیں وہی جس نے پیدا کیا تھا انہیں پہلی بار، اور وہ تو ہر تخلیق سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہی جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، پھر اب تم اس سے چولہے دہکاتے ہو۔ کیا بھلا نہیں ہے وہ ہستی جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر اس بات پر کہ پیدا کرے ان جیسوں کو؟ کیوں نہیں، جبکہ وہی ہے ماہر خلاق اور سب کچھ جاننے والا۔ بس اس کی شان تو یہ ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے وہ کسی چیز کا تو حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے مکمل اقتدار ہر چیز کا، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔